عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یوم عاشورہ کا روزہ یہ فرض تھا۔ اسلام کے آنے سے پہلے زمانے جاہلیت میں لوگ روزہ رکھتے تھے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد مسلمانوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن جب مکہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے، ہجرت کے 2 سال بعد جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عاشوراء یوم من ایام اللہ، کہ عاشورہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے معزز دنوں میں سے ایک دن ہے، فمن شاء صامہ ومن شاء ترکہ، تم میں سے جو شخص چاہے تو اس دن روزہ رکھے اور چاہے تو چھوڑ دے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر اس کا اہتمام کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس دن روزہ کیوں رکھتے تھے؟ تو روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ اس دن کو، یوم عاشورہ کو، ایک دن انہوں نے متعین کیا تھا، اس دن خانہ کعبہ کا غلاف چینج ہوتا تھا، اس دن وہ لوگ روزوں کا اہتمام کرتے تھے۔ اور دوسری روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یوم عاشورہ کو ان سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی تھی، کوئی بہت بھاری گناہ ہو گئی تھی، جو گناہ ان کے اوپر بوجھ تھا، اس بوجھ تلے وہ دبے جا رہے تھے، جس کے لیے کسی نے ان کو یہ مشورہ دیا کہ تم لوگ یوم عاشورہ کا روزہ رکھو، اس لیے وہ لوگ روزہ رکھتے تھے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رمضان المبارک کا روزہ فرض ہوا تو یہ کہا کہ تم میں سے جو چاہے روزہ رکھے، جو چاہے تو چھوڑ دے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کے متعلق، اس کی اہمیت و فضیلت کے متعلق جب سوال کیا گیا، تو مسلم شریف کی روایت میں ہے، راوی حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روزے کی اہمیت و فضیلت کے بارے میں سوال کیا گیا، سئل عن صوم یوم عاشورہ، کہ عاشورہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیہ، کہ 1 سال پچھلی گناہ صغیرہ اللہ تبارک و تعالی معاف کر دے گا۔ غور کیجئے میرے بھائیوں، کتنی اہمیت ہے۔ عاشورہ کا روزہ رکھنا ہماری 1 سال پچھلی گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ اس روزے کو کب رکھا جائے؟ بڑا اختلاف ہے اس کے اندر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9 تاریخ کو رکھا جائے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 کو صرف رکھا جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 9، 10، 11 تینوں دن رکھا جائے گا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 اور 11 کو رکھا جائے گا۔ لیکن صحیح کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر تھے، زندگی کے آخری ایام تھے، آپ نے دیکھا یہود کو کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ اس دن اپنے گھروں کے عورتوں کو، بچوں کو نہلا دھلا کر کے اچھے کپڑے پہناتے، عورتیں زیوروں سے آراستہ و پیراستہ ہوتی ہیں، ایک عید کے طور پر مناتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو پوچھا کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے چنگل سے آزادی ملی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو دریا میں ڈبا کر کے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے۔ ان کی آزادی کی خوشی میں ہم اس دن روزہ رکھتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ من، موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کا جشن، آزادی کی خوشی کے منانے کے مستحق تم سے زیادہ ہم ہیں۔ تم نے تو موسیٰ علیہ السلام کے دین کو تبدیل کر دیا، دین میں چینجنگ کر دی، ان کے مذہب کو بدل ڈالا، تم سے زیادہ مستحق ہم ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، اگر میں زندہ رہا تو انشاءاللہ میں اگلے سال 9 تاریخ کو روزہ رکھوں گا۔ اب اس کو بنیاد بنا کر کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 10 تاریخ کا نہیں 9 تاریخ کا روزہ رکھا جائے گا۔ لیکن بہت سارے اختلافات اپنی جگہ۔ سنن بیہقی الکبریٰ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واضح فرمان ہے جو تمام اختلافات کو ختم کر دیتا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صوموا التاسع والعاشر وخالفوا الیہود، کہ تم لوگ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو۔ اس کے اوپر اگر ہم عمل کریں گے تو چونکہ نبی آخر الزماں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو عمل آپ نے کیا وہ 10 تاریخ کا تھا،
اور آپ کی خواہش جو تھی وہ 9 تاریخ تھی، تو اگر ہم اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کی خواہش کے مطابق بھی ہو جائے گا اور آپ کی عمل کے مطابق بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ ہم اجر و ثواب کے بھی مستحق ہوں گے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ تم 9 اور 10 تاریخ کو روزہ رکھو اور یہود کی مخالفت کرو، تو اس سے یہود کی مخالفت بھی ہو جائے گی۔ لیکن جن روایات کے اندر یہ ہے کہ 9 اور 10 کو نہیں بلکہ 10 اور 11 کو رکھا جائے، تو اس کے اندر کچھ ایسے راوی ہیں جو محدثین کے نزدیک، جرح و تعدیل کے ائمہ کے نزدیک وہ ضعیف ہیں، اس لیے ان روایت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔